آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صبح سے شام تک جو آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، جب وہ گھر جاتے ہیں نا تو ان سے اگر بچے بات بھی کریں تو وہ کہتے ہیں یار چپ ہو جاؤ میں بہت تھکا ہوں، اور اپنے آپ کو گھسیٹ کے گھروں کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز ایبٹ آباد اور سویلے کلینک سے بات کر رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ سلیپ مینجمنٹ کے حوالے سے، جیسے کہ لاک ڈاؤن ہے اور ہم سارے جو لوگ ہیں، ہماری جو پوری قوم ہے اس وقت جو ہے وہ گھروں میں محصور ہے، بلکہ پوری دنیا ہم اس کو کہنا چاہیے، تو اب ان کو مینیج نہیں ہو رہا کہ یار وہ کہاں کریں تو کیا کریں۔ بالکل فرصت کے لمحات ہیں اور موسٹلی جو ٹائم ہے یا تو وہ کچن میں گزرتا ہے یا نیٹ پہ گزرتا ہے، اور بس وہ ایک روٹین جاری ہے۔ لیکن اس دوران بھی ہمیں ایک بات نہیں سمجھ آ رہی کہ یار نیند کس وقت لیں اور کس طرح کرنا چاہیے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت سلیپ مینجمنٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ ایک سرکاڈین ردم ہے، ایک بایولوجیکل کلاک ہے ہمارے اندر ہے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو ہماری آنکھیں بند ہونے شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ جو ہی اندھیرا ہوتا ہے ہماری دماغ کو میسج آتا ہے اور وہ اس کے لیے ایک مخصوص قسم کے جو کیمیکلز ہیں ہمارے برین کے اندر سے ریلیز ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ سلیپی موڈ میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اگر آپ رات دیر تک جاگنا شروع کر دیں، 11-12 بجے تک آپ جاگیں، اس کے بعد آپ سوئیں بھی آپ کو نیند بھی نہیں آتی۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نیند جو ہے اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں، اور سب سے جو بہترین نیند ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ جو مطلب عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ دنیاوی باتیں کرنے کو اور اس طرح کی جو باتیں ان کو ناپسند کیا گیا۔ اور اگر آپ مطلب ہے کہ مغرب کے وقت کھانا کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس 1-2 گھنٹے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ اگر فوری جو ہے وہ بیڈ پہ چلے جاتے ہیں، ایک تو آپ کو پرسکون نیند آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ٹائم ہے وہ سب سے بہترین ٹائم ہے جو آپ کی باڈی کے لیے بیسٹ ہے۔ کیوں؟ جو ارلی آپ کی سرکاڈین ردم کو آپ پڑھیے، چونکہ اب زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے، اس پہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن میرے جتنے بھی سننے والے ہیں اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں اس ریفرنس سے ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جا کے سرکاڈین ردم کو سرچ کریں اور سرکاڈین ردم کو دیکھیں کہ کون سا ٹائم جو ہے اس وقت جو ہے ہماری جو برین کی جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ہم مخصوص سٹیجز میں جاتے ہیں، نیند کے اندر بھی ہماری سٹیجز ہیں، اور ان سٹیجز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا ٹائم چاہیے۔ لیکن میں آپ کو ہلکا سا ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ اب ہمارا جو برین ہے اس سے 4 قسم کی ویوز نکلتی ہیں، الفا، بیٹا، تھیٹا اینڈ ڈیلٹا۔ اب یہ جو ویوز ہیں اب ان کی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے۔ اب ہر جو کنڈیشن ہے ہمارے مائنڈ کی، اس کی جو فریکوینسی ہے اس کے ساتھ ہی ہماری جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں وہ جو ہے وہ پرفارم ہوتی ہیں۔ جیسے ہپنوسس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہپنوٹک کمانڈز جب ہم دیتے ہیں تو پیشنٹ جو ہے وہ مخصوص ایک سٹیج میں ہوتا ہے، ٹرانس میں ہوتا ہے۔ اب وہ ٹرانس میں جب وہ ہوتا ہے تو اس کے جو مائنڈ ہے اس وقت وہ پروگرامیبل مائنڈ ہوتے ہیں کہ آپ اس کسی بھی انسان کے مائنڈ کو اس وقت پروگرام کر سکتے ہیں۔ لیکن اب نیند جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کی نیند صحیح نہیں ہوتی ان کا ڈیفینس سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب جیسے بہت ساری بیماریاں ہیں، جیسے سلیپ ایپنیا ہے اور اس طرح کی بہت ساری جو پرابلم ہے لوگوں کے ساتھ، انسومنیا ہے۔ اور اگر ہم ارلی جو ہے وہ بیڈ پہ جائیں اور اپنی پراپر نیند لیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ رات کے ایک مخصوص ٹائم کے بعد جب آپ کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا سلیپ کی وہ پوری ہو جائے گی، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب آپ کی آنکھ کھلے گی آپ کو لگے گا کہ آپ بالکل فریش ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کچھ لوگ بہت زیادہ سوتے ہیں، زیادہ سونا آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ بہت زیادہ سونے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ کون کون سی بیماریاں آ سکتی ہیں۔ آپ اگر کم سوتے ہیں آپ کا ڈیفینس سسٹم کمزور ہوتا ہے، اور آج کل کی جو وبائی امراض ہیں ان کے لڑنے اگر آپ نے ان سے یا ان سے مقابلہ کرنا ہے، میں ڈیفینس لیول کی بات کر رہا ہوں، باقی تو اللہ کے حکم میں اور اللہ کی حکم کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہو، اور ڈیفینس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو سب سے ایک امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے آپ کی ڈائٹ ہے، آپ کی اوور آل ہیلتھ ہے، اور آپ کی سلیپ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سلیپ جو ہے وہ پراپر نہیں ہے اور آپ صحیح سوتے نہیں ہیں اور جان بوجھ کے یہ کام ہو رہا ہے، تو آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ یہ دنیا کی کوئی دوائی آپ کے ڈیفینس سسٹم کو بہتر کر سکے گی۔ کیوں؟ آپ قدرت کی جو بایولوجیکل کلاک ہے اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں۔ تو جب آپ قدرت کی قوانین کے خلاف چلیں گے تو قدرت نے آپ کو جس حساب سے بنایا ہے اور اس کے لیے اس نے جو اس کائنات میں جو قوانین وضع کیے ہیں، اگر آپ ان کے خلاف جائیں گے اور ان قوانین کے، تو وہ جو قوانین ہیں نا وہ کسی کا لحاظ نہیں کر سکتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے وہ
یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے اور فلاں جو پاکستان میں اور فلاں جو ہے وہ جرمنی میں ہے تو اس کے لیے قوانین الگ ہو جائیں، یا فلاں جو ہے وہ گورا ہے اور فلاں کالا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ قوانین الگ ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہے۔ تو سمپل جو ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنی جو سلیپ ہے اس کو بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ جب بھی آپ زور جو ہے اس کا کھانا کھا لیں، نماز وغیرہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ 30 سے 40 منٹ جو ہے وہ قلیلہ کریں، نیپنگ جس کو بولتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صبح سے شام تک جو آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، جب وہ گھر جاتے ہیں نا تو ان سے اگر بچے بات بھی کریں تو وہ کہتے ہیں یار چپ ہو جاؤ میں بہت تھکا ہوں، اور اپنے آپ کو گھسیٹ کے گھروں کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ وائے؟ انہوں نے ایک بہت بڑی سنت کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ہے قیلولہ کرنا۔ اگر آپ کھانا کھانے کے بعد مطلب آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ جو ہے آپ آرام کریں، اور اس میں سونا کوئی شرط نہیں ہے، آپ سوتے ہیں سو جائیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نیپنگ کرتے ہیں اور آپ قیلولہ کرتے ہیں تو وہ جو ٹائم ہے نا جب آپ اس طرح لیٹیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک دن اور مل جائے گا کام کرنے کے لیے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آپ 24 آور میں آپ اگلے ایک اور دن کے لیے کام کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ اپنے کام پہ بھی ارلی جا سکتے ہیں، آپ تہجد کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں، آپ فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں، آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ انرجی بھی بہترین ہوگی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، ابھی چونکہ رمضان شریف بھی آ رہا ہے، رمضان میں ویسے بھی نیند جو ہے اس پہ بہت سارا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اگر آپ جلدی سوتے ہیں اور آپ دن کو قیلولہ کرتے ہیں اور آپ اپنی ڈائٹ جو ہے اس کا خیال رکھتے ہیں اور ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں، اور اوور آل جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ آپ اس کو انوالو کر لیں، بلکہ گھر کا ایک ڈسپلن اگر آپ بنا لیتے ہیں تو آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی، آپ کی فیملی کی صحت بھی بہتر رہے گی، اور آپ بہت زیادہ پروڈکٹیو بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ سلیپ مینجمنٹ کے حوالے سے چند موٹی باتیں تھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو بنا کے بھی یا اس حساب سے جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اور چونکہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی زندگی میں بہتری آ جائے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔